الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب من عتيد صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کے جسم میں، انسان کے بدن میں مختلف اعضاء رکھے ہیں جو ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ ان مختلف اعضاء میں ایک مختصر سا عضو زبان کا بھی ہے جو جسم کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن اس سے جو جرائم اور گناہ وجود میں آتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور ان کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات ہم کو پیش کی گئی ہے۔ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں کامیاب مؤمنین کی 7 صفتیں بیان کی گئی۔ اس میں ایک صفت بیان کی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی بیکار باتوں کی طرف، بیکار کاموں کی طرف وہ لوگ رجوع نہیں کرتے۔ اسی طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اعزاز و اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ زبان سے اچھی بات کہے اور ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ چپ رہے، خاموش رہے۔ اسی طرح ایک روایت مشکات شریف میں موجود ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یغمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے ضمانت دے اس چیز کی حفاظت کی
جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کی حفاظت کی، اور جو مجھے ضمانت دے اس چیز کی حفاظت کی جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ کی، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، کیا تم جانتے ہو ایسی دو چیزوں کو جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام کا ایسے موقع پر ایک ہی جواب ہوتا، اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اچھا تم جانتے ہو ایسی دو چیزوں کو جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے؟ صحابہ کا پھر وہی جواب کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے۔ اب منہ کا ذکر کیوں کیا؟ دو وجہ سے، یا تو اس لیے کہ اسی کے ذریعے حرام لقمہ پیٹ تک پہنچایا جاتا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کے اندر وہ زبان ہے جس سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من نجات، نجات کا کیا راستہ، نجات کی کیا شکل اور صورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے ہی نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، ولیسعک بیتک، چاہیے کہ تمہارا گھر کافی ہو جائے، یعنی زیادہ اوقات اپنے گھر میں گزارو، باہر نکلو گے تمہیں برا ماحول ملے گا اور پھر اس کے برے اثرات تمہارے اندر آئیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو لیا کرو۔ اسی طرح سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف اندیشہ کرتے ہیں؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کے، بدن کے سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں، تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تجھ میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے جو مکتب میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من صمت نجا، جو چپ رہا، خاموش رہا، اس نے نجات پالی۔ ایک اور روایت میں ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا ذر الا ادلک خصلتین، اے ابو ذر
کیا میں تم کو ایسی دو چیزیں نہ بتاؤں ہما اثقل فی المیزان کہ جو میزان عمل میں بہت وزنی ہو اور پشت پر کمر پر بہت ہلکی ہو، یعنی جس کا کرنا جس کو اٹھانا بہت آسان، ہلکی ہے لیکن اعمال کا جب وزن ہوگا تو یہ دونوں چیزیں بہت وزنی ہوگی۔ کا بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول السمت وحسن الخلق، پہلی چیز ہے دیر تک چپ رہنا، خاموش رہنا، اور دوسری چیز ہے اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ یہ دو چیزیں بیان فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں سے بہتر کوئی عمل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا، روایتیں تو بہت ساری ہیں، ایک اور روایت میں آپ کو سنا دوں، مشکات شریف میں صفحہ 445 پر کتاب الرقاق میں موجود ہے۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ اذنی و اوجز، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر سی نصیحت کرنا۔ سوال بھی دیکھو، نصیحت کیجئے اور ساتھ میں یہ بھی کہ مختصر سی نصیحت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شان اور کیفیت کے ساتھ کھڑے رہو گویا یہ تمہاری الوداعی نماز ہے اور اس کے بعد تمہیں نماز کا موقع ملنے والا نہیں۔ دوسری نصیحت کی کہ زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالو کہ تمہیں اٹھ کر معذرت پیش کرنا پڑے۔ اور تیسری نصیحت یہ کی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، یعنی حرص اور لالچ کی صفت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب ابو داود شریف کے مقدمے میں یہ بات خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، توجہ سے سنیں، 5 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کیا۔ 1 2 نہیں، اللہ پاک نے ان حضرات کو حافظہ ایسا دیا تھا۔ بات نکلی تو میں عرض کر دوں، آج ہم حافظے کی کمی کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا، حافظہ بہت کمزور ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ حضرت شیخ مولانا خلیل احمد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ بد نظری قوت حافظہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ آج یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ بچہ جوان بوڑھا مرد عورت ہر کوئی اس جرم میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے حافظے کمزور ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو حافظے ایسے دیے تھے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کیا۔ ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 روایتوں کا انتخاب کر کے کتاب لکھی ابو داؤد شریف، جو ہمارے یہاں فارغ ہونے والے طلباء کو آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے بھی یہ کتاب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، ابو داؤد شریف۔ پھر لکھتے ہیں کہ 4 حدیث ان میں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کر لے
تو دین دنیا دونوں اعتبار سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، قبر اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی. اس وقت موقع نہیں کہ میں آپ کو چاروں روایتیں بتاؤں، بہت تفصیل ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ مجلس چاہیے. تو اس میں سے ایک روایت جو آج کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے، فضول بات چیت کو، فضول کلام کو، لغو باتوں کو چھوڑ دے، ان سے مکمل پرہیز کرے. یہی انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات زبان کی حفاظت کے متعلق آپ کو بتائیں. اب ہمارے اکابر و اسلاف کیا فرماتے زبان کی حفاظت کے بارے میں، تو یہ بھی سن لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں روز اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، برزخ میں بھی آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. پہلے خلیفہ ہیں، بسا اوقات اپنی زبان کو پکڑتے اور فرماتے یہی وہ چیز ہے جس نے مجھ کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بہت اونچا مقام ہے. ان کا مقام سمجھنا ہو تو اس سے سمجھ لو کہ آقا نے 4 لوگوں کے نام کو لے کر فرمایا تھا کہ قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو. ان 4 میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے، باقی 3 کے آپ تلاش کرتے رہو. تو وہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، طویل عرصے کے لیے اگر قید خانے میں، طویل عرصے کے لیے، لمبے زمانے کے لیے اگر قید خانے میں کسی چیز کو ڈالا جائے تو وہ زبان ہے. حضرت طاؤوس رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے لوگوں میں ہے، تابعین میں شمار ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں میری زبان تو درندہ ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو مجھے ہی چٹ کر جائے. اسی لیے ہمارے اکابر کا حال یہی تھا کہ وہ اپنی زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے تھے. حضرت منصور بن معتمر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے 40 سال تک عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات چیت نہیں کی، اور ہماری فضول بات چیت کا آغاز ہی عشاء کے بعد 11 بجے کھانا کھانے کے بعد برج پر جا کر شروع ہوتا ہے، اور پھر عشاء کی نماز، فجر کی نماز بستر کی نظر ہو جاتی ہے. وہاں بیٹھ کر کیا ہے، یہ زبان دیکھیے، غیبت اس سے ہوتی ہے، جھوٹ اس سے بولا جاتا ہے، حسد کے کلمات اس سے ہوتے ہیں، فحش کلامی اس سے ہوتی ہے، گالی گلوچ اس سے ہوتی ہے، طلاق اس سے دی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 25 گنا بڑے بڑے جو ہوتے وہ زبان سے شمار کرنا. بہرحال حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے بھی فضائل کی تعلیم میں سنا ہوگا. ان کو ان کے آقا نے کہا جاؤ بکری ذبح کرو اور 2 بہترین چیز لے کر آؤ. گئے بکری ذبح کی، دل اور زبان لے کر آئے. پھر کہا جاؤ بکری ذبح کرو اور بدترین چیز لے کر آؤ. گئے بکری ذبح کی، دل اور زبان 2 ہی چیز لے کر آئے کہ یہ دونوں سنور گئے تو پورا بدن درست ہے، اور یہ دونوں بگڑ گئے تو فساد اور بگاڑ اور خرابی پورے بدن میں سرایت کر جاتی ہے. حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ علیہ کے متعلق
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ دیکھا جہاں پہلے خالی جگہ تھی، اب مکان بنا ہوا ہے، تو پوچھا یہاں مکان کب بنا؟ پھر خیال ہوا، اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے کہ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، تجھے کیا حق بنتا ہے کہ زبان سے جملہ نکالے یہاں مکان کب بنا؟ اب اپنے نفس کو سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے زبان سے جملہ نکلوایا ہی کیوں؟ تیری سزا یہ ہے کہ میں 1 سال تک روزے رکھوں گا۔ حضرت رباح قیسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک بزرگ ان کی ملاقات کے لیے گئے، عصر کے بعد کا وقت تھا، اتفاق سے وہ سو رہے تھے، گھر والوں نے جواب دیا کہ وہ سو رہے ہیں، تو زبان سے نکلا یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟ پھر احساس ہوا، اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے کہ میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟ تو فوراً چلے۔ اچھا، جن بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے تھے ان کو پتا چلا کہ فلاں بزرگ میری ملاقات کے لیے آئے تھے، تو فوراً اٹھے، کہا وہ بڑے آدمی ہیں، بلاؤ ان کو، بلاؤ، جاؤ تلاش کرو۔ گھر والے تلاش کرنے نکلے تو دیکھا وہ قبرستان کی طرف جا رہے تھے اور اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے زبان سے جملہ کیوں نکلوایا، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے، اب تیری سزا یہ ہے کہ میں 1 سال تک اپنی کمر کو زمین سے نہیں لگاؤں گا۔ یہ ان حضرات کا معمول تھا کہ اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرنے والے تھے۔ ایک شہزادے کا واقعہ سنو، اس نے کہیں سے خاموشی کے، چپ رہنے کے فائدے سن لیے، تو وہ ہما وقت چپ رہنے لگا، خاموش رہنے لگا۔ بادشاہ کو، اس کے باپ کو فکر ہوئی کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی، طرح طرح کے طبیبوں کو بلا کر علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ تو چپ ہی رہنے لگا۔ کسی نے کہا اس پر کچھ ہو گیا ہے، وہ بھی علاج کروایا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، شکار کے لیے جاتے ہیں، ممکن ہے اس کا دل بہل جائے، اور یہ کچھ بات کرنے لگے۔ شکار کے لیے گئے تو ایک پرندے کی کہیں سے آواز آئی، تو شکاریوں میں سے کسی نے ایک تیر پرندے کی طرف چلایا اور فوراً پرندہ زخمی ہو کر نیچے گرا۔ یہ شہزادہ بول پڑا کہ اور بول، بس اتنا ہی کہا، اور بول۔ تو لوگوں نے اس کی ملامت اور پٹائی شروع کر دی کہ تجھے کچھ نہیں ہوا، تو تو بول رہا ہے، کب سے ڈھونگ کر رہا ہے۔ خوب پٹائی کی گئی تو وہ شہزادہ کہنے لگا کہ میں تو صرف اتنا بولا تھا کہ اور بول، جس پر تم نے میری یہ حالت کی، تو جو ہمیشہ بولتے ہی رہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارا حال یہی ہے کہ ہم ہما وقت بولتے ہی رہتے۔ اگر بولنے میں خوبی ہوتی تو سنو، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سجاد صاحب کے والد، انہوں نے بہت پتے کی بات بیان کی کہ اگر بات چیت میں، گفتگو میں، کلام میں، بولنے میں خوبی ہوتی تو سب سے زیادہ بولتے تو وہ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو قیامت تک تمام لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو جب آپ کی زندگی نمونہ ہے تو ہر چیز کی ہدایت کے لیے آپ کو کتنا بولنا پڑتا۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس سکوت اور خاموشی کی مجلس ہوا کرتی تھی، صحابہ چپ چاپ بیٹھے ہیں اس شان کے ساتھ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات بیان کی۔ آپ کو آج کا پورا بیان سمجھ میں نہ آئے تو بس اتنی بات سمجھ لو
کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ انسان جو کچھ کلام کرتا ہے وہ 4 طرح کا ہے۔ نمبر 1، جس میں پورا فائدہ ہو۔ نمبر 2، جس میں پورا نقصان ہو۔ نمبر 3، جس میں کچھ فائدہ کچھ نقصان ہو۔ نمبر 4، جس میں نہ فائدہ نہ نقصان۔ 4 کے علاوہ 5ویں کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایسا کلام جس میں نقصان ہی نقصان ہو تو ایسا کلام کرنا ہی کیوں، زبان سے ایسے جملے نکالنے ہی کیوں جس میں نقصان ہی نقصان ہو۔ تو 25% کلام کم ہو گیا۔ چلیے ایسا کلام جس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو، تو دیکھو فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ۔ اگر نقصان زیادہ ہے تو اس کو بھی چوکڑی لگا دو کہ ایسا کلام کرنا کیوں جس میں فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو، اور 25% کلام کم ہو گیا، یعنی 50%۔ پھر فرمایا کہ تیسری قسم ایسا کلام جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان، تو ایسا بھی کلام کیوں کرنا جس میں کوئی فائدہ بھی نہیں کوئی نقصان بھی نہیں، تو اس کو بھی چوکڑی لگا دو۔ 25% اور کم 75% کم ہو گئے، بچے 25% کہ ایسا کلام جس میں فائدہ ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ کلام کرتا ہے 75% کلام لغو ہے، صرف 25% کلام حق ہے درست ہے، اسی کی اجازت ہے۔ اب ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہمارا کلام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے راندیر کے قبرستان میں ایک بہت بڑے عالم مدفون ہیں، میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1945 میں ان کا انتقال ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث تھے، راندیر تشریف لائے تھے اور یہیں ان کا انتقال ہوا تھا، یہیں دفن ہے۔ تو وہ جب دیوبند میں پڑھاتے تھے تو ان کے خاص شاگرد تھے حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب کے والد۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے کہ ایک مرتبہ میں میاں صاحب کی ملاقات کے لیے گیا، تو میاں صاحب کہنے لگے مولوی شفیع آج سے ہم دونوں عربی میں بات چیت کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہ دیکھو مولوی شفیع بات یہ ہے کہ عربی نہ تم کو پوری آتی ہے نہ مجھے پوری آتی ہے، اور بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی مادری زبان میں بات چیت کرتے ہیں تو بہت سا لغو و کلام بے خبری میں زبان سے نکال دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور جب ہم دوسری زبان میں بات چیت کریں گے جس زبان پر ہمیں پورا کنٹرول اور عبور نہیں ہے، تو جتنا ضرورت ہوگی اتنا ہی ہمارا کلام ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج سے ہم عربی میں بات چیت کریں گے۔ تو یہ بھی زبان کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال شریعت اسلامیہ نے زبان کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے کہ یہ جسم کے اعتبار سے بہت مختصر، لیکن جرائم اس کے بہت بڑے بڑے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 25 یا اس سے زیادہ گناہ اس کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ جھوٹ اس سے تو بولا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی دوسری جلد میں صفحہ 18 پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا کذب العبد یتباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، کہ جب کوئی بندہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل کی دوری پر چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ اس سے کہا جاتا ہے۔ غیبت جس کو قرآن نے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کہا اور حدیث میں اس کو زنا سے زیادہ سخت بتایا گیا، وہ اس سے ہوتی ہے۔ چغلی اس سے کی جاتی ہے، فحش کلامی اس سے ہوتی ہے، گالی گلوچ اس سے دی جاتی ہے، ڈھیر سارے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اور شریعت اسلامیہ نے اس کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کی حفاظت کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے،
آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا وقت ابھی باقی ہے بہتر ہے کہ آپ ذکر میں، تسبیحات میں، درود شریف میں مشغول رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔